السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانیز اور میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے خناس۔ یہ ایک ہارر سٹوری ہے اور اس کی رائٹر ہے وجیہہ سحر۔ تو شروع کرتی ہوں خناس پارٹ 1۔ گریجویٹ پوسٹڈ کلاسز کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ٹرپ کی بس بھرپور ہلے گلے کے ساتھ موٹر وے پر دوڑ رہی تھی۔ چیک پوسٹ پر تھوڑی دیر کے لیے رکنے کے بعد بس مری کی روٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس نے بھرپور انداز میں نعرے لگائے، ہرے مری کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میڈم اریبہ اور سر حسنان لڑکے لڑکیوں کی ان شرارت بھری حرکتوں پر مسکرائے جا رہے تھے۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب گاڑی گول چکر کاٹتی ہوئی پہاڑ پر چڑھتی ہے اور ہم زمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ مس اریبہ نے سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ اس میں کوئی شک نہیں، چڑھائی پر چڑھنے کا احساس بہت پرمزہ ہوتا ہے۔ من تمام فکرات سے آزاد ہو کے خوشیوں کی فضا میں جھومنے لگتا ہے۔ سر حسنان نے بھی اپنی رائے دی۔ پیچھے سے ایک اسٹوڈنٹ نے سر حسنان کی بات سن کر کہا، تھوڑا سا انتظار کر لے سر، ہم ہوا میں پرواز کرنے والے ہیں۔ سر حسنان نے مسکراتے ہوئے مس اریبہ کی طرف دیکھا۔ مس اریبہ بس کی آخری سیٹ پر بیٹھے 4 اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر حسنان نے محسوس کیا کہ مس اریبہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے، آپ وہاں پیچھے کیا دیکھ رہی ہے؟ جو میں محسوس کر رہی ہوں کیا وہ تم محسوس نہیں کر رہے؟ میں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں جو آخری سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے شور شرابے میں وہ چاروں مسلسل خاموش ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں، امیر زادوں کی یہ بگڑی اولاد ایسی ہی ہے۔ یہ چاروں بہت موڈی ہے، ان کی اپنی ہی دنیا ہے۔ تم ان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تم انہیں جانتی ہو؟ انہیں جانتی ہوں، اس لیے تو پریشان ہوں۔ پر رونق ماحول میں کسی ایک انسان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تمہارا واسطہ تو ان کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، تم ان کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ چھوڑو اس قدر پرمزہ سفر کو، میں بور نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی چڑھائیوں کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بہت شوق ہے تو بتاتا ہوں۔ حریہ، دشا، خیام اور فہرزاد، یہ چاروں کلاس کے نالائق ترین اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ چاروں یونیورسٹی تک کیسے پہنچ گئے۔ ان کی تعلیمی حالت دیکھ کر تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں نے ان چاروں میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس کی ہیں، اس لیے میں تم سے ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے، پھر میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں گا۔ اریبہ نے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی، یہ چاروں ہمیشہ ہی ایک ساتھ رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ چاروں کلاسز جوائن نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج حریہ کلاس میں نہیں ہے اور کل دشا نہیں ہے، یہ چاروں ایک ساتھ ہی کلاس سے غائب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ان چاروں کا تعاقب کرنے کو کہا۔ اس اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ چاروں بار بار یونیورسٹی کے میوزیم میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے ایسے حصے میں جاتے ہیں جہاں انہیں تنہائی میسر آئے۔ حسنان کی تمام تر توجہ اریبہ کی طرف مرکوز تھی۔ میوزیم میں وہ چاروں کیا کر رہے تھے؟ تم نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ اریبہ نے تذبذب میں کسی کیفیت میں اپنے سر کو جھٹکا۔ اس اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان چاروں نے میوزیم سے کچھ چرایا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے سیلف اسٹفڈ، مگر میں نے جب ان چاروں کی تلاشی لی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا اور میوزیم کی اشیاء میں کچھ کمی نہیں لگی۔ حسنان نے اریبہ کی سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مگر مجھے کچھ ملا تھا۔ میں نے بھی ان کی مشکوک حرکات کا نوٹس لیتے ہوئے حریہ کو کسی کام سے بھیج کے اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ مجھے اس کے بیگ سے بلیک میجک کی بک ملی۔ میں نے وہ بک اس کے بیگ میں واپس رکھ دی۔ اسی طرح سے میں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی، اس کے بیگ سے مجھے ہیروئن بھرے سگریٹس ملے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو وہ سگریٹ دکھائے تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہ لیا، بس خیام کو بلا کر ڈانٹ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چاروں ہی ڈرگس لیتے ہوں۔ وہ دونوں جو ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کرتے جا رہے تھے وہ تفریح بھرے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ بندر کی طرح چھلانگ لگا کر ان کے درمیان کودا۔ سر،
آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ٹرپ پر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حسنان نے مسکراتے ہوئے اریبہ کی طرف دیکھا۔ اور مس اریبہ، یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہے؟ اریبہ نے گھور کر حسنان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ 3 اسٹوڈنٹس مزید کھڑے ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ دونوں ہمارے ساتھ انتاکشری کھیلیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا گانا جس حرف پر ختم ہوگا دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ حسنان، کوئی بات نہیں اریبہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا۔ تم چاروں بھی کھیلو۔ خیام کی جگہ جواب دشا نے دیا۔ ہمارا موڈ نہیں ہے۔ اریبہ نے سر کو خفیف سے جھکایا۔ اور یہ لڑکی دشا، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ناک میں نتنی اور جینس کے ساتھ شارٹ شرٹ۔ مہذب گھروں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ باقی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تم انہیں چھوڑو، انتاکشری کھیلتے ہیں، حسنان نے کہا۔ جب انتاکشری کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا پتہ بھی نہ چلا۔ حسنان نے شیشے سے باہر دیکھا، باہر جھانک کے زور سے نعرہ لگایا۔ بس اب کھیل ختم، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیٹس انجوائے اٹ، مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائے ان دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کر لوں۔ دیو ہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ فاصلے کے بعد بس ایک ناہموار تنگ سڑک پر گولائی میں چکر کاٹتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ بس سانپ کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر ہم آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے ونڈو اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ پہاڑی سلسلوں کا پرلطف سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریح کا باعث تھا۔ تقریباً سبھی قدرت کے ان شاہکاروں کی پراسرار خوبصورتی میں محو تھے۔ پرمزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پرخطر بھی تھا۔ کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دواں تھی۔ ونڈو اسکرین سے کھائیوں کی طرف دیکھتے تو سر چکرا جاتا۔ پروفیسر حسنان نے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے، اس لیے تم سب درود شریف کا ورد کرتے رہو۔ بلند ترین چڑھائیوں کے بعد مریض سے پہلے آنے والے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی آبادی حیران کن تھی۔ کہیں گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کہیں کھائیوں میں، پہاڑوں کے کنارے پر آویزہ دکھائی دیتے۔ جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا۔ خیام اور فواد نے اپنے اپنے بیگ سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب بس کا راڈ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے، حسنان نے ان دونوں سے کہا۔ خیام نے دھیرے سے پوچھا، یہ پڑوکسل کا علاقہ ہے؟ ہاں، حسنان نے سرسری سا جواب دیا۔ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضحکہ آمیز انداز میں کہا، کیوں، تم نے یہاں سے چھلیاں لینی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹس ہنس پڑے۔ دشا اور حریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس بار انہیں مس اریبہ نے ڈانٹا، تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ جا کے اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھو۔ فواد کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی بس کا دروازہ کھول دیا۔ پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہری کھائی میں اس طرح چھلانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیراشوٹ باندھ رکھے ہوں اور انہیں گرنے کا خطرہ ہی نہ ہو۔ رکو، گاڑی روکو، پروفیسر حسنان نے چلا کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی اور بس سڑک کے کنارے پر زوردار جھٹکے سے جا رکی۔ پروفیسر صاحب، اس سڑک پر بس رکنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، مگر ہمارا اس جگہ اترنا بہت ضروری ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے اور اریبہ کو اور 3 لڑکوں کو ادھر چھوڑ دو، باقی طالب علم گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہے، وہاں اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر واپس آنا۔ جیسا پروفیسر حسنان نے کہا ڈرائیور نے ویسا ہی کہا۔ پروفیسر حسنان اریبہ کے ساتھ عارفین، حیدر اور بلال وہیں اتر گئے۔ اس اچانک پریشانی نے پروفیسر اور اریبہ کے ہوش اڑا دیے۔ ٹرپ کے ساتھ جانے کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ پانچوں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے۔ وہ چاروں انسان تھے یا آسیب، اس کھائی میں کس طرح کھو گئے؟ یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوفناک پہاڑ ہے کہ کوئی زندہ ہی نہ بچ سکے۔ حسنان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عارفین، حیدر اور بلال بھی تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سر، ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان چاروں نے خودکشی کی ہے۔ عارفین نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی رائے دی۔
اریبہ تذبذب کی کیفیت میں بولی، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے؟ حسنان جو فرسٹریشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا چڑھ کر بولا، اگر خودکشی کرنی بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اب ہم یونیورسٹی والوں کو اور ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ حسنان، باتیں کر کے وقت برباد نہ کرو، ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد لینی چاہیے۔ حسنان نے اریبہ کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی۔ اریبہ نے ان چاروں اسٹوڈنٹس کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ پروفیسر حسنان اریبہ پر جھگڑ پڑا، ابھی یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کچھ بھی ہو مگر انہیں حالات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تم پولیس اور ریسکیو سے رابطہ کرو۔ اریبہ نڈال ہو کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ حسنان بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ جب تک ریسکیو یا پولیس یہاں تک نہ پہنچ جائے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے، وہ چاروں ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں ان کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اریبہ کی بات سنتے ہی حسنان نے ریسکیو سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد وہ اریبہ سے گویا ہوا، میں نے فون کر دیا ہے، تھوڑی دیر تک ریسکیو کی ٹیم روانہ ہو جائے گی، ہم سب مل کر ان چاروں کو ڈھونڈیں گے۔ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں لے جائے گا، میں تمہارے پاس ہی رکوں گی، سمجھا کرو دوسرے اسٹوڈنٹس کے پاس بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ حسنان نے ڈرائیور کو فون کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور وہاں پہنچ گیا۔ حسنان کے کہنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے آیا تھا۔ اریبہ اس کے ہمراہ چلی گئی۔ گہری کھائی کے گمبھیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریک غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے سے اس غار کا منہ بہت چھوٹا سا تھا مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی۔ ٹارچ کی دھتی سی روشنی میں حریہ، فواد، خیام اور دشا پتھر سے پشت لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دشا کے بازو پر شدید چوٹ آئی ہوئی تھی۔ خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ دشا کے حلق سے سیسی کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا، مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرف پروفیسر حسنان، جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ خیام نے دھیرے سے دشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف اپنا خیال رکھو، میں اور فواد سب سنبھال لیں گے، ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، بس تم اور حریہ اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حسنان ہم تک نہ پہنچے۔ فواد اور حریہ نے اپنے اپنے بیک کے بیلٹس ٹائٹ کیے اور خیام کے قریب آئے۔ خیام جلدی ڈریسنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فواد نے کہا۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا، پروفیسر حسنان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اس طرح کسی ایک جگہ رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس جگہ پہنچنے کے بعد کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ خیام نے اپنا بیگ اٹھایا اور فواد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اس غار میں ہم محفوظ ہیں، یہ غار باہر سے اس قدر تنگ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی چھپ بھی سکتا ہے، یہ جگہ بہت خطرناک ہے، پروفیسر حسنان اور اس کے آدمی زیادہ دیر تک ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے، یقیناً وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو کہ تمام راستے کس قدر دشوار گزار ہے، اور اندھیرے میں؟ حریہ نے فواد کی بات کاٹ دی۔ آئی تھنک خیام ٹھیک کہہ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے، یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے، فواد نے کہا۔ دیکھا جائے گا، حریہ نے اپنا بیگ پھینک دیا۔ فواد نے بھی اپنا بیگ پھینک کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر پروفیسر حسنان ریسکیو کی ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہا تھا۔ غار کی گمبھیر تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹارچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے۔ حریہ نے اپنے بیگ سے برگرز نکالے اور اپنے دوستوں کو دیے۔ خیام نے برگر کا ایک لقمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا، جس ریسٹ ہاؤس کی تم بات کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ وہ سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے، 2 سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی، اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا،
وہ रेस्ट हाउस उसके दादा का था। लैंड स्लाइडिंग हुई तो उस रेस्ट हाउस के साथ तीन रेस्ट हाउस निस्तो नाबूद हो गए। उस रेस्ट हाउस के ऊपर लैंड स्लाइडिंग से 2 एतराफ से पहाड़ इस तरह सरक गए हैं कि वो रेस्ट हाउस ना सिर्फ छुप गया है बल्कि रिहाइश के काबिल भी नहीं है। मगर हमें जो अमल करना है उसके लिए वो जगह ठीक है। हमारी वहाँ मौजूदगी के बारे में किसी को भी शक नहीं होगा। दिशा ने दिलचस्पी से पूछा, किसी ने तो कोशिश की होगी उस रेस्ट हाउस की नई कंस्ट्रक्शन करने की? हाँ, मेरे दोस्त के चचा ने कोशिश की थी, मगर उनकी उस रेस्ट हाउस से लाश मिली। उसके बाद किसी ने उस रेस्ट हाउस की कंस्ट्रक्शन ही नहीं की। और वो तुम्हारा दोस्त? दिशा ने पूछा। उसकी पिछले महीने डेथ हो गई है। मगर कैसे? दिशा चौंक गई। मैंने मालूम नहीं किया और मेरा कोई इतना करीबी दोस्त भी नहीं था, बस उसका वक्त पूरा हो चुका होगा। हुरिया ने सरासीमा निगाहों से फवाद की तरफ देखा। कहीं उस रेस्ट हाउस में आसिफ का साया तो नहीं? अगर आसिफ का साया नहीं भी है तो वहाँ हम जा रहे हैं ना, आसिफ का साया हो जाएगा। ख़याम ऊँची ऊँची आवाज़ में हंसने लगा। फवाद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आवाज़ बंद करो अपनी, हम सबको मरवाने का इरादा है? दिशा ने तंजिया निगाह से फवाद की तरफ देखा। तुम उलट बोल रहे हो, हम तो ज़िंदगी से भाग रहे हैं और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फवाद चिढ़ गया। हम तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लाए, तुम खुद आई हो। अभी भी वक्त है, अगर हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो प्रोफेसर हसनान के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे उस दुनिया में वापस नहीं लौटना जिसने मुझे सिवाय गमों के और कुछ नहीं दिया। मुझे अपने एक एक दुख का हिसाब लेना है इस दुनिया से। दिशा संजीदा हो गई। दूसरी तरफ प्रोफेसर हसनान ने रेस्क्यू की टीम के साथ उन चारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन चारों के घर वाले भी पहुंच गए थे। वो भी अपने तौर पर उन चारों को ढूंढ रहे थे, मगर वो सब नाकाम रहे। बिला आखिर अंधेरा होने पर उन सबको वापस लौटना पड़ा। उन चारों के घर वाले भी प्रोफेसर हसनान के साथ होटल में चले गए। रात का अंधेरा होने पर फवाद, ख़याम, दिशा और हुरिया गार से निकले और इंतहाई मुश्किल से सड़क तक पहुंच गए और रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। बहुत महारत और होशियारी से वो रेस्ट हाउस के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। रात के अंधेरे में पहाड़ों में छुपा हुआ रेस्ट हाउस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें रेस्ट हाउस ढूंढने में काफ़ी देर लगी। फवाद और ख़याम अपनी अपनी टॉर्च से रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढने लगे। दिशा और हुरिया बहुत थक गई थी। वो दोनों एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। ख़याम ने फवाद को आवाज़ दी, इधर आओ, दरवाज़ा मिल गया है। फवाद ख़याम के पास गया। उसने दरवाजे को छुआ। उस पर तो कफल लगा हुआ है और दोनों ने दरवाजे का कफल तोड़ा। हुरिया और दिशा भी सामान उठाए उन दोनों की तरफ बढ़ गई। जो ही ख़याम ने दरवाज़ा खोला, धूल से उसे खांसी आने लगी। हुरिया ने आगे बढ़कर मकड़ी के बड़े बड़े जाले साफ़ किए और वो चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही फवाद ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो चारों खुद को कदरे महफूज समझने लगे। वो जूझू आगे बढ़ रहे थे। धूल और बड़े बड़े जालों से उन्हें सांस लेना दुश्वार होने लगा। ये छोटा सा रेस्ट हाउस 3 कमरों, 1 किचन और 1 बाथरूम पर मुश्तमिल था। ये सारी इमारत इंतहाई खस्ता हाल थी। दीवारों पर दरारें, छतें जगह जगह से टूटी हुई, फर्श धूल मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था। दिशा अपने कपड़े झाड़ते हुए उकताहट में बोली, ये रेस्ट हाउस नहीं, खंडर है। ख़याम फर्श से नोकदार पत्थर उठा के रास्ता साफ करने लगा। जैसा भी है, एक कमरा तो मिलकर साफ करना होगा ताकि हम रात गुजार सके। हुरिया ने कमरे के चारों तरफ में टॉर्च घुमाई। थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं, बाकी दिन की रोशनी में साफ़ करेंगे। यहाँ पर कौन सा बिजली है? अंधेरे में इस तरह चीज़ों को उलट पुलट करना भी ठीक नहीं है। वो चारों जिस कमरे में खड़े थे वो हॉल नुमा बड़ा सा कमरा था। कमरे के फर्नीचर को कपड़ों से ढापा हुआ था। सफ़ेद कपड़ों की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि दीमक ने उस फर्नीचर का क्या हाल किया होगा। दीवार पर इंतहाई पुरानी तर्ज की वॉल क्लॉक लगी थी। दीवार के साथ आतिशदान था जिस पर सफ़ेद जाली के पर्दों की तरह जाले लटक रहे थे। वो चारों सर्दी से थरथर काँप रहे थे। हुरिया अपने कंधे सुकेड़े आतिशदान के करीब आई। काश यहाँ आग जल जाए, हम सारे इधर ही रात गुजार लेंगे। दिशा भी हुरिया के करीब आ गई। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन हमें लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? फवाद ने कुर्सी पर से कपड़ा उतारा। ये गला सड़ा फर्नीचर किस काम आएगा? ये कहकर फवाद ने कुर्सी को जिसको दीमक ने जगह जगह से खोखला कर दिया था, 2-3 ज़रबे लगाई। कुर्सी 2-3 हिस्सों में टूट गई। आतिशदान साफ करने के बाद ख़याम और दिशा वहाँ लकड़ियाँ रखकर आग जलाने लगे और फवाद और हुरिया कमरे की थोड़ी बहुत सफाई करने लगे। ख़याम ने लकड़ियाँ तरतीब से रख के अपना लाइटर से उनमें आग लगा दी। आग जल गई तो वो चारों आतिशदान के करीब बैठ गए।
حریہ اپنے کندھے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر گر پڑے۔ گرتی ہے تو گر جائے۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حریہ جیسے تب گئی ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں، مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا حماقت ہے، اور میں احمق نہیں ہوں۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے، جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خوامخواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی۔ اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دے، ہم ان کی اولاد تھوڑی تھے، ہم تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں، ہمیں تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں دشا خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی، سوچ کے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ بیرون ملک میں ہی رہتے تھے، اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفس میں نیٹ پر ہی مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ڈیڈی نے تو 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور نئی شادی رچا لی۔ سوتیلی ماں کے برتاؤ نے دشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کی، اس سے اس کی راہیں گم ہو گئی۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے دشا کے سر پر تھپکی دی۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ دشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر دشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لیں، ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چھت کی دراروں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حریہ اور خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر دشا کو پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ اس کے نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی نام کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا بوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی دشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بمشکل حلق میں پانی اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ خیام اٹھو، خیام جلدی اٹھو۔ کیا بات ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے، ایک یہ سورج سونے نہیں دے رہا اور اوپر سے تم۔ دشا نے ایک بار پھر سے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ اٹھو خیام اٹھو۔ دشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد اور حریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ دشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حریہ کی بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنی پستول نکال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں، بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں ایک دم چوکنے ہو گئے۔ حریہ اور دشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئی۔ حریہ نے صوفے کو چھوا۔ ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب یہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ گلا سڑا فرنیچر، یہ کیسے نیا بن گیا؟ دشا صوفے کے قریب آئی۔ خیام نے اپنی گن نکالی اور دشا سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ دونوں ریسٹ ہاؤس کے سارے کمروں میں گئے۔ باقی کمرے بھی ہال کی طرح صاف ستھرے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے۔ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فواد اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ! مگر ہر طرف سناٹا۔
یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا، ان چاروں کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے سیٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تازہ پھل پڑے ہوئے تھے۔ فواد نے مبہوت نظروں سے خیام کی طرف دیکھا۔ یار، ان غیر آباد پہاڑوں پر اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے؟ اور پورے ریسٹ ہاؤس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق تر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر گیا ہو۔ باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈال لی۔ جو کچھ بھی ہے، کسی نے یہ ناشتہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ میز پر پوری 4 پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، خیام نے کہا، مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فواد نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر کچن کی دیوار پر ٹھہر گئی، جہاں کسی نے خون سے لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم، دشا حوریہ جلدی آؤ۔ خیام کے پکارنے پر دشا اور حوریہ کچن میں داخل ہوئی۔ دونوں تحریر پڑھ کر دم بخود رہ گئی۔ یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی ماورائی قوت کا بسیرا ہے، دشا نے کہا۔ حوریہ نے دیوار کے قریب جا کے دیوار کو چھوا تو خون میں چپچپاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے۔ کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کہا ہے، مگر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنے دونوں بازو مشرق و مغرب کی سمت میں پھیلا دیے، آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز میں گویا ہوئی۔ ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے، مگر ہمیں ثبوت دو کہ تم کوئی ماورائی قوت ہو یا انسان ہو۔ حوریہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فواد حوریہ کی طرف بڑھنے لگا تو جسم کو جھلسا دینے والی تیز حرارت نے اسے حوریہ سے دور کر دیا۔ حوریہ جس حالت میں کھڑی تھی اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ دشا اور خیام بھی اسے پکارتے رہے، مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ چہرے کی جلد سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دشا چیخ کر خیام کے کندھے سے لگ گئی۔ حوریہ مردانہ گرجدار آواز میں بولی، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو۔ اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ویمپائر کی طاقت اس کا ارادہ ہوتی ہے۔ جس مشن پر آئے ہو صرف اس پر دھیان دو۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا۔ میں ولہان ہوں، بار بار ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی آگ ہے۔ کچھ دیر یہاں رکا تو یہ ریسٹ ہاؤس جل کر راکھ ہو جائے گا اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی۔ آواز کے ختم ہوتے ہی حوریہ کا جسم بجلی کے سے جھٹکے لینے لگا۔ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حوریہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے پٹک کر زمین پر دے مارا ہو۔ فواد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، وہ نڈھال تھی، اسے پانی پلایا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ حوریہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہیں چکر آ گیا تھا۔ فواد نے حوریہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، کیا خیال ہے؟ خیام نے فواد سے پوچھا۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، دیکھا جائے گا، شروع کرو۔ حوریہ نے پلیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ خیام نے تمسخرانہ انداز میں حوریہ کی طرف دیکھا۔ خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ حوریہ نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا۔ فواد نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے کہا، تم ناشتہ کرو، ہم تمہیں بعد میں ساری باتیں بتا دیں گے۔ ان چاروں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد وہ چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر ان کا کیا مشن ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔